بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں لقمان شاہ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام صاحب۔ انجینئر امیر مقام صاحب، یہ بتائیں کہ نون لیگ کیا کے پی میں کبھی واپس آ سکتی ہے؟ یہ مطلب ہے کہ بات صرف نون لیگ کی نہیں ہے، جو حالت پی ٹی آئی کے آنے کے بعد بنی ہے، تو اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو تمام پارٹیوں کا آپ وہی حشر دیکھ رہے ہیں کہ عوامی نیشنل پارٹی سب سے بڑی پارٹی تھی کے پی کی، تو انہوں نے سنگل سیٹ ہی حاصل نہیں، ایک سیٹ بھی نہیں لی۔ اور مولانا صاحب بھی کہتے کہ میرے اتنے اسٹیک سے، تو مولانا صاحب نے 3 سیٹیں حاصل کی، اور آج بھی ہماری پارلیمنٹ میں 4 ایم این ایز کے پی سے ہیں۔ اور اس طرح اگر آپ جماعت اسلامی کی دیکھیں کہ زمانے کی پارٹی، انہوں نے سنگل سیٹ حاصل نہیں کی۔ پیپل پارٹی کو دیکھیں، انہوں نے نیشنل اسمبلی کی ایک ہی سیٹ حاصل کی، بڑی پارٹی ہے۔ تو ایک آپ اسپیسیفک یہ بات کہ صرف پی ایم ایل این کو لاس ہوا ہے، وہ سب کو جو یہ نئی چیز آئی ہے اور لوگوں کی جس طرح برین واشنگ کی گئی ہے، تو تمام مین اسٹریم پارٹیاں وہ نیچے آ گئی یہ ہیں۔ برین واشنگ ہے یا مگر کوئی ان کی کارکردگی جو ہے جسے دیکھ کر عوام باقی پارٹیوں سے مایوسی اور ان کو بدقسمتی کی بات تو یہ ہے کہ کارکردگی تو کچھ ہے ہی نہیں، مگر وہی صرف سوشل میڈیا اور اس پر لوگوں کو اس طرح گمراہ کرنا اور اس طرح ایک چیز پلانا، میں تو کہتا ہوں کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کی ہے، جس طرح وہی لوگوں کی برین واشنگ کی ہے غلط۔ اگر کوئی کارکردگی تو ان کو ہے نہیں، کبھی انہوں نے پرفارمنس بیس بات کی نہیں، نہ اس کے یہاں منیز نے، انہوں نے وہی وزیر اعلیٰ جو تقریر کرتے ہیں تو اس میں تو کوئی پرفارمنس کی بات ہے نہیں، بغیر گالیاں دینا اور اسی طرح باتیں کرنا، تو یہ تو ان کا کلچر ہے۔ تو اسی وجہ سے ہر ایک پارٹی کو کافی لوگ ایک سائڈ، مگر یہ چیز دیر پا نہیں ہو سکتی۔ آخر میں یہ وقت آئے گی، لوگوں کو ریئلائز ہو جائے گا کہ ہمیں گمراہ کیا گیا تھا اور ان جھوٹے نعروں اور کھوکھلے وعدوں میں کچھ جان نہیں ہے۔ تو ماما بالکل پر امید ہے، ہماری ایک مین اسٹریم پارٹی ہے اور نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں انہوں نے بہت کچھ ڈیلیور کیا ہے۔ اگر آپ کے پی میں دیکھیں تو کے پی میں آپ ہزارہ موٹر وے پر جاتے ہیں تو نواز شریف صاحب کا تحفہ ہے، پشاور موٹر وے سے ٹریول کرتے ہیں نواز شریف صاحب کا تحفہ ہے، اگر آپ ڈی اے خان جاتے موٹر وے کو دیکھتے تو نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کا تحفہ ہے۔ اس طرح کی کئی اور باتیں، تو ایک یہ سارے چیزیں دہشت گردی کا ایشو کے پی میں آیا، نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کی حکومت نے ڈنڈ کر اس کے اوپر ایک سٹینڈ لیا، تو یہ وقت کے ساتھ ٹائم کے ساتھ یہ سارے چیزیں کوئی جھوٹ ختم ہوگی اور سچ اور حق سامنے آئے گی۔ اچھا، گنڈا پور صاحب کی گزشتہ روز جو کنٹینر پہ تقریر تھی، اسے آپ کتنا سنجیدہ لے رہے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ ڈاپور صاحب کی تقریر پر بات کرنا ویسے وقت کا ضیاع ہے۔ اگر ایک بندہ اتنا نان سیریس ہو جائے اور اس نے جو سٹیج پر جوش خطابت میں آ کے اور نیچے لوگ دیکھے کہ لوگ تو ہے ہی نہیں، تو پھر اس نے سوچ لیا کہ کتنے گھنٹے لیٹ نکلا، وہ کون سا امریکہ سے آ رہا تھا، پشاور سے آ رہا تھا، اور 2 گھنٹے ٹریول، اور کس ٹائم پہنچ گیا اور کس ٹائم آ گیا، کون سے بڑے قافلے آ رہے تھے پورے کے پی کے سے کہ اس کو اس طرح دشواری ہوئی، اور پھر جب آ کر بھی وہی ٹارگٹ حاصل نہیں ہوا، تو ان کے ذہن میں بات ہے کہ اتنی گالیاں مالے دوں گا تو لوگ ان گالیوں کو اٹھائیں گے، وہ نقشے کی فلیور رہ جائے گی۔ تو اسی میں، اور پھر تو وہ شاد کا عادی بھی ہے ماشاءاللہ، جب وہ اپنے شاد استعمال کرے تو پھر تو اس کا، تو اسی جوش خطابت میں آ کر جو کچھ اس نے کہا، وہ اسٹیٹ کے بھی خلاف کہا، جمہوریت کے بھی خلاف کہا، خواتین کی بھی جو کچھ الفاظ ادا کیے، اور مریم نواز جیسے دلیر خاتون کے بارے جو بات کی، وہ سارے حقائق اس کا کچھ تعلق نہیں۔ اس نے میڈیا کے بارے جو زبان استعمال کی، صحافیوں کے بارے، وہ بھی سب نے سنا۔ تو اس طرح سیاستدان کے لیے جس کی کوئی سمجھ بوجھ ہو، اس طرح باتیں کرنا ایٹ اے ٹائم پاسبل نہیں ہے، مگر میرے خیال میں وہ اپنے ہوش میں رہا ہی نہیں، جو کچھ کہا ابھی اس کا بھگت رہا ہے۔ مطلب ہے کہ اس نے جو کچھ کہا تو اس کا اصلی وہی چیز سامنے آ گئی کہ وہ کیا ہے، رات کو کیا کہتے ہیں اور دن کو کیا کہتے ہیں۔ اچھا، ایک آپ کی وزارت سے متعلق میرا آخری کوشچن ہے۔ گزشتہ دنوں ایک صوبہ ہزارہ تحریک کی میٹنگ ہوئی سینیٹر طلعت محمود کے گھر میں۔ وہاں ایک تجویز سامنے رکھی گئی کہ صوبہ ہزارہ کو ممکن بنانے کے لیے، اس میں مزید علاقے شامل کرنے کے لیے گلگت بلتستان کو ہزارہ کا حصہ بنایا جا سکتا ہے۔ کیا یہ آئینی طور پہ، قانونی طور پہ ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے وہ ممکن نہیں لگ رہا ہے کہ گلگت بلتستان اور کشمیر کا اپنا ایک سٹیٹس ہے اور اپنا ایک مقام ہے، تو اس طرح بقا کے ساتھ مکس کرنا، اس کی اپنی یہ تجویز دینے میں کوئی حرج ہے ہی نہیں، ہر ایک بات بھی کر سکتے ہیں تجویز بھی، مگر اس طرح پاسبل مجھے نہیں لگ رہا ہے، یہ پاسبل ہوگا بھی نہیں۔ اس کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ
شناخت ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ان کا شناخت قائم دائم ہو، اور ان کی وہی جو کچھ ہے پاکستان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے کشمیریوں نے بھی اور جی بی والوں نے بھی، اور ان کا پاکستان پر حق ہے، رائٹ ہے. مجھ سے اکثر لوگ کویشچن کرتے ہیں. میں پرسوں کشمیر گیا تھا کہ یار یہ بجلی کی 4 روپے یونٹ اور 3 روپے، اور دوسری جگہ 80 روپے، اور گندم دوسری جگہ 100 روپے کلو اور یا 20 روپے کلو، یہ کس طرح؟ تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کی اپنی پاکستان کے لیے ایک قربانیاں ہیں، ان کی ایک ہسٹری ہے، وہ بالکل بارڈر پر دشمن کے ساتھ اس طرح کھڑے ہیں، تو ان کی رائٹ ہے، حق ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جتنی مراعات ہم دے سکتے ہیں ان کو مزید بھی دیں. چلیے شکریہ، تھینک یو مہربانی. سر.